اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی جیسی قدر کرنی ہے ویسی قدر نہیں کرتے، اللہ کی جیسی قدر کرنی ہے ویسی قدر نہیں کرتے۔ اللہ کی قدر کا مفہوم ہے کہ اللہ کے احکامات پر اگر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کہاں ہے؟ قرآن مجید میں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے پہنچی وہ ہم تک پہنچائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پہ کس پہ ہم ایمان لائے؟ ایمان کیا لائے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، گواہی دے دیے کہ ہم اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی حاکم نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے، کوئی حکم دینے والا نہیں ہے، اور ہم اسی کو الہ مانتے۔ کون؟ اللہ کو الہ مانتے، کسی اور کو نہیں، کسی اور کو حاکم نہیں مانتے، حکم کرنے والا کسی کو نہیں مانتے، اسی کو مانتے۔ ہم نے وعدہ کر لیا، عہد کر لیا، اگریمنٹ کر لیے، عقد کر لیے۔ عقد سمجھتے نا؟ عقد کے معنی اگریمنٹ، کیونکہ قرآن میں جہاں جہاں بھی آتا عقود آتا تو اگریمنٹ کر لیے کہ ہم نے اللہ کو حاکم مانے، اس کے حکم پہ چلیں گے، کسی اور کے حکم پہ نہیں چلیں گے۔ اب ہم کلمہ پڑھ لیے، کلمہ طیبہ پڑھ لیے، اب اس کے بعد اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو کیا ہوگا اس کا عمل؟ اب ہم کسی آفس میں نوکری کریں، بھائی کسی کمپنی میں، کسی آفس میں نوکری کریں، ہم نوکری کرنے کے بعد جو ہے وہاں نوکری میں جہاں ہماری جاب رہتی، وہ جاب میں آپ کو پروگرام دیتے کہ آج کا کام یہ ہے تمہارا، آج یہ ہے صبح سے شام تک جو بھی ڈیوٹی ہے اتنے گھنٹے، یہ اتنے گھنٹے میں آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ اب وہ کام کریں گے تو نا وہ نوکری، وہ اس کی تنخواہ ملتی، یا حکم مانے ایسا ہوتا، حکم مانے ایسا۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو انہیں جاب پہ رکھتا ہوں نا، ہم جائیں گے بھائی نوکری کرنے تو جائیں گے، جاب کرنے جائیں گے، مگر وہاں جو ہے ہم کام نہیں کریں گے برابر تو انہیں نہیں رکھتا ہوں انہیں۔ اب انسان ہونے کے ناطے سزا تو نہیں دیتا ہوں انہیں، جاب میں سے نکال دیتا، بھائی آدمی کام کرنے کے نکال دیتا۔ اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم اگریمنٹ کرے، کلمہ طیبہ پڑھ کے عہد کر لیے، اگریمنٹ کر لیے کہ ہم تیرے حکم پہ چلیں گے، ہم دوسروں کے حکم پہ نہیں چلیں گے ہم۔ اب اس کے بعد بھی اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ سزا دیں گا، سزا دیں گا، سمجھے نا؟ سزا کیا ہے؟ جہنم میں ڈالیں گے۔ جہنم معمولی بات نہیں ہے۔ اب ہم سمجھتے کہ وہ دیکھا جائے گا، بات کی بات، کیونکہ حساب لیں گا روز محشر میں، ہمارے سے حساب لیں گا، وہ حساب ایسا لیں گا، عدل کے ساتھ لیں گا، کسی کی صورت دیکھ کے نہیں لیں گا حساب۔ یہ آدمی جو ہے کلمہ طیبہ پڑھا نے جو بھی کرے معاف نہیں ہے، وہ حدیثوں میں ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ حدیثوں میں کلمہ پڑھ لیے آپ جنت میں چلے آتے، تھوڑے دن جو ہے جہنم میں ڈال بھی دیتے، نکال کے پھر جنت میں۔ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ جہنم میں جس کو ڈال دیا اس میں ہمیشہ رہیں گا، تو جنت میں جسے ڈالیں گے وہ ہمیشہ رہیں گا۔ اب یہ ہمارے ذہن میں بٹھا لینا اپن کہ ہم اللہ کے احکامات پہ چل رہے ہیں، نہیں چل رہے۔ اللہ کے احکامات کیا ہے؟ قرآن کھول کے بیان کر دیتا سب۔ اب اس میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ فرقے بنا لیا نا۔ کون سے فرقے ہیں؟ حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، سلفی، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، دنیا کے آج اس وقت دنیا میں 300 کے اوپر فرقے بنا دیے مسلمانوں نے۔ آپ کو کوئی ایک مدرسہ، کوئی ایک مسجد، آپ کو اللہ کی مسجد نہیں ملیں گی، اسلام کی مسجد نہیں ملیں گی، کسی ایک فرقے کی مسجد ملیں گی۔ قرآن میں ایک جگہ میں نہیں نکالا وہ،
قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہے وقت منافقین ایک مسجد بنا کے بلائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلائے کہ آؤ بول کے بولے، تو وہی آئی، اے رسول تم اس مسجد میں نہیں جانا۔ کیوں نہیں جانا؟ وہ تفرقہ ڈالنے والی مسجد ہے، یعنی فرقے بنانے والی مسجد ہے۔ اب فرقے والی جتنے بھی مساجد ہیں وہ مسجدیں مسجد زرار بولتے ہیں۔ مسلمانوں کی مسجد ایک بھی نہیں ہے۔ اب مکہ مکرمہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، وہاں کس کا ہے؟ وہاں سلفی لوگوں کا ہے۔ وہاں کی جو حکومت ہے سلفی ہو لوگ، یعنی اہل حدیثوں کا قبضہ ہے۔ وہ اہل حدیث کے حساب سے وہاں جو ہے شریعت رہتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کون سی شریعت کو مانو برا؟ اب یہ دیکھنا کہ اللہ کی جو بات ہوتی وہ صحیح رہتی نہیں رہتی، خالی ایسی ہو۔ اللہ کئی مقامات پر بتایا کہ یہ قرآن ہے احسن الحدیث، بہترین بیلنس والی قول ہے، اس میں پورا باتیں جو اللہ کی باتیں ہیں احسن الحدیث بلا، یعنی بیلنس والی باتیں ہیں اس میں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ کی بات سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی بات ہے جو کائنات کو پیدا کرا، اس میں ہم کو بھی پیدا کرا، ہم کو کیا کرا؟ پوری کائنات میں لیڈر بنا دیا، ہم کو انسان کو لیڈر بنا، باقی جتنے بھی ہے اس کے ماتحت ہے، انسان کے ماتحت ہر شے، کون سی بھی بڑی سے بڑی ہو چھوٹی سے چھوٹی ہو، سب ہمارے ماتحت ہے۔ اب دنیا کے جو ہے پہاڑیں ہیں، پہاڑ کے جو ہے توڑ پھوڑ کے جو ہے ہم اپنی مرضی کے موافق اس کو بناتے ہیں۔ دریا ہیں، دریاؤں کو اپن موڑ لیتے، بڑے بڑے جو ڈیمیں بناتے۔ ہوائیں ہیں، ہواؤں کو کنٹرول کر کے کمپریشر بناتے۔ کس چیز کو؟ اب شیر ہے، ببر ہے، ہاتھی ہے، اونٹ ہے، جو بھی ہے، وہ ان کے سامنے ہم کچھ نہیں ہے، اور ان کو ہم کنٹرول کرتے، ان سے کام لیتے اپن۔ ہر شے، یعنی سورج ہے، سورج سے جو کرنیں آتے ہیں وہ کرنوں کو لے کے ہم سولار سسٹم بنا رہے ہیں۔ سولار یعنی اس سے بجلی بنتی، کئی چیزیں بنتے رہتے اس میں۔ اور ایک جو ہے کرنیں آتے جس سے جو ہے کیا بولتے ہیں، یعنی آپریشن ہوتا، پتھر اندر جو ہے گردے میں پتھری رہتی، تو اس کے ذریعے سے وہ پتھری کو پھوڑ دیتے۔ لیزر وہ سورج کی کرنیں رہتے، اسی سے لے کے کرتے۔ آنکھ میں جو ہے پردہ آ گیا، پردے کو نکالنا ہے، آپریشن کرنے کی ضرورت نہیں، وہ لیزر سے صاف کر دیتے۔ یہ سب کو ہمارے ماتحت کر دیا، مسخر کر دیا ہم کو۔ ہم جو ہے کائنات کے لیڈر ہیں۔ اب ہم کس کی سننا؟ وہ ہم کو لیڈر بنا، تو ہم کس کی سننا؟ اللہ کی سننا، اس کی بات کو سننا، اس کی شریعت پہ چلنا۔ اس کی شریعت قرآن کے اندر ہے۔ یہ قرآن کوئی نئی کتاب نہیں ہوتی ہے، اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں ان انبیاءوں کی کتابوں کا حوالہ ہے اس میں، دوسرا کوئی نئی کتاب ہے نہیں۔ اس واسطے اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سورہ شورا، شعرا نہیں ہے، شورا ہے۔ یہ شورا مطلب مشورہ۔ 42 نمبر سورہ ہے، 13 نمبر آیت ہے یہ۔ شرع لکم من الدین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اس نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا جس کے قائم کرنے کا اس نے حکم دیا تھا نوح کو، اور جن کو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ تم دین قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ
کلیئر بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے سارے انسانوں کو وصیت یہ کرتا ہے کہ یہ جو دین ہے، شریعت ہے، وہ شریعت ہم نہیں بلکہ اس سے پہلے ہم نوح علیہ السلام کو بھیجے، وہی شریعت تم پہ وحی کی. کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی شریعت کو جو ہے ہم نے تم کو وحی کی. اور وصیت کی ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو کہ دین کو قائم کریں. دین کیا ہے؟ اسلام کو قائم کریں، اور تتفرقوا فیہ، اور اس میں فرقے مت بناؤ. تفرقے مت ڈالو مطلب فرقے بنا لینا. تفرقہ جب پیدا ہو جاتا تو فرقے بن جاتے. فرقے مت بناؤ، تفرقہ مت کرو. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، آپ جس کی طرف انہیں بلاتے ہیں وہ مشرکوں پر گراں گزرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں تم کس کی طرف بلاتے؟ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. اللہ کی طرف بلا رہے تو یہ لوگوں کو گراں گزرتی، مشرکوں کو. ارے خالی اللہ کی طرف بلا رہے، ایک اللہ کی طرف. ارے ہمارے بزرگاں بہت ہے بھائی. اب ہمارے پاس ہے بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی، حدیثاں ہے، فقہ ہے، حنفی، شافعی، حنبلی، جتنے بھی ہیں وہ سب یہ سب ہے نا. نماز کیسا پڑھنا بولو آپ؟ روزہ رکھنا ہے تو اس کے مسائل کیا ہے کیسا بولو؟ حج کرنا ہے کیسے مسائل؟ ایسے سوالات پیدا کرتے، ایسے سوالات پیدا کر کے کیا کرتے؟ ہم کو گمراہ کر دیتے. ارے آؤ بھائی نماز پڑھنا ہے تو دیکھنا پڑتا نا حدیث. اب حدیث دیکھنا بولے تو حدیث دیکھے. اب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا رہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سو کتاب ہوتیش نہیں. وہ 200 سال بعد والے جو بخاری صاحب ہے، مسلم، ترمذی جو بھی ہے، انہوں نے ایک 200 سال بعد والے شخص سے پوچھے، ان سے لکھ لی. حدیثیں جمع کب شروع کرے انہوں نے؟ 216 ہجری میں شروع کرے انہوں نے جمع کرنا. انہوں 194 ہجری میں پیدا ہوئے. 194 ہجری میں پیدا ہوئے. 216 ہجری میں حدیثیں جمع کرنا شروع کرے. 22 سال ہوتے نا. 22 سال کی عمر سے انہوں کام شروع کریں. تو کیا یہ اب اس وقت جو بھی شخص بولا لکھ لیے. اب لکھے کیا؟ انہوں بولے کون بولے؟ رشید بولے. رشید سے سنا میں. رشید فلاں سے سنے، انہوں فلاں سے سنے، فلاں سنے. صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خالی نامہ بول دیے، انہوں لکھ لیا. کہیں بھی یہ 200 سال کے دوران میں امت کے پاس کون سی کتاب تھی؟ قرآن تھی. کوئی تفرقہ نہیں تھا، کوئی فرقے نہیں تھے. 100 سال کے بعد سے شروع ہوا سمجھو حدیثیں جمع کرنا، فقہ لکھنا سب شروع ہوا. تو جتنے بھی اس سے پہلے قرآنش تھا. قرآن سے ہٹ کے کوئی کتاب نہیں. کیا وہ صرف قرآن پہ چلنے والے گمراہ ہو گئے بولو؟ وہ صحیح مسلمان تھے. جہاں سے کتاب میں لکھنا شروع کرے اختلافات پیدا ہو گئے. قرآن کو دیکھنے کے باوجود بھی اختلاف پیدا کر لیے، فرقے بنا لیے. اب اسی دور میں شروع ہوا، ہوتے ہوتے چند سالوں کے بعد جو ہے حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی بنے. اور ابتدا میں سب سے پہلے بنے شیعہ، رافضی بولتے ان کو. اپن شیعہ بولتے، شیعہ معنی وہ شیعہ نہیں ہوتا، وہ رافضی ہے. شیعہ کے معنی ایک گروہ، ایک جماعت. شیعہ کے معنی جماعت. ابراہیم علیہ السلام بولے میں اللہ کا شیعہ ہوں، اللہ کی جماعت کا آدمی ہوں. شیعہ یعنی میں اللہ کی جماعت کا ہوں، میں یعنی شیعہ ہوں میں. اب وہ لوگ اگر نہیں معلوم ہے تو نہیں بولتا ابراہیم علیہ السلام شیعہ ہے نا، اب ہم بھی شیعہ ہیں. وہ جماعت ہے اس کے معنی. تو یہاں جو ہے ان کو رافضی بولتے. وہ ابتدا میں 2 جماعتیں ہوئے. وہ صحابہ کرام کے زمانے میں حضرت علی کے دور میں جو ہے 2 جماعتیں ہو گئے. ایک شیعہ ہو گئے، ایک حضرت علی کو ماننے والا ہو گیا، ایک جو ہے
اسلام پہ چلنے والے. اب وہ حضرت علی کے دور میں وہ کیسا ہوا، کیا حضرت علی ان کی تائید کرے، وہ اپنے علم میں نہیں ہے. اب تاریخ سے ہم بتا رہے ہیں. اب وہ کب بنانے والوں، مگر حضرت علی رہے وقت میں سمجھتا ہوں کہ انہوں صحیح راستے پہ جو ہے تعلیم دیے ہوں گے، مگر ان میں ایک چند رہتے گروہ ایسے رہتے جو اندرون طور پہ جو ہے حضرت علی کی جو ہے فضائل بیان کر کے گمراہ کرے ہوں گے، بس ہوتا ہے، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں. تو آج جو ہے 300 کے اوپر چلر فرقے بنا لیے، کتاب رکھ کے ہمارے پاس یہ کتاب ہے. آج کسی بھی جماعت میں جاؤ، چاہے جماعت اسلامی میں جاؤ، تبلیغ جماعت جاؤ، اہل سنت بولو، کسی یہاں تک کہ حبیب الرحمان صاحب کی جماعت میں بھی جانے دو، بغیر حدیث کی بات نہیں کرتے وہ لوگ، حدیث ہونا بولتے. حبیب الرحمان صاحب کے بیان میں ان کے جو ہے قرآن کے جو درس ہوتا تھا، ایک حدیث بیان نہیں کرتے تھے، ایک حدیث بھی نہیں بیان کرتے تھے، مگر حدیث ماننا بولتے تھے. میں ان کو 2-3 بار پوچھا حدیث کے تعلق سے، نہیں حدیث ماننا ضروری ہے بولے. اب بس یہ ایمان اتنا لا لیے تو ہم گمراہ ہو جاتے. حدیث کو ماننے کی کتاب ہے اتنے، ایمان لانے کی کتاب نہیں. ایمان لانے کی کتاب سوائے قرآن کے کوئی اور کتاب ہے ہی نہیں. اور روز محشر میں بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس کتاب کو رکھ کے حساب لیں گے تمہارے سے. یہی کتاب رکھیں گے سامنے. اب میں بولوں گا میرے کو نہیں مانو، دیکھو تمہارے گھر میں تھا نا قرآن، یہ احکام ہے، یہ حکم پہ تم چلے. کون سا بھی کام کرے تم، وہ کام کے مطابق تم زندگی گزارے کیا. تم اپنی خواہش چاہتے تھے، دنیا میں اپنی خواہش کی زندگی چاہتے تھے، ٹھیک ہے، خواہش کی زندگی گزار لیے نا. ہوا اب یہاں نہیں ہے، تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے ہمارے پاس. تمہاری خواہش وہیں ہو گئی، تمہاری جنت وہیں مل گئی. اب یہاں جنت میں تمہارے کیا ضرورت ہے. میری خواہش ایسی ہے بھائی، میں ایسا کرنا چاہ رہا ہوں، میری شادی ایسا ہونا، میرے بچوں کا ایسا ہونا، میرے فلاں کا ہونا، گھر میں ایسا ہونا، وہ ہونا، یہ ہونا، یہ نہیں تو وہ ہونا، یہ نہیں تو وہ ہونا. فضول خرچیاں کرنا، شریعت کے خلاف جو ہے اپنی زندگی گزار لینا. تم چاہ رہے تھے نا جنت، مل گئی جنت تمہاری، اب یہاں ضرورت نہیں ہے تمہاری. تو یہ جو شریعت ہے وہ شریعت اس میں موجود ہے، اس میں دیکھتے جانا، سنتے جانا، اس پہ عمل کرنے کی 100% عمل کوشش کرنا. 100%. تھوڑا کریں گے تھوڑا نہ کریں گے نہیں، 100% 100% عمل کرنا چاہیے. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، آپ جسی طرف انہیں بلاتے ہو مشرکوں پہ گرا گزرتی ہے، وہ اچھا نہیں لگتا ان کو. ایک قرآن کی طرف بلاتا ہے، ایک اللہ کی طرف بلاتے رہتا. یہ سب کتابیں ہیں نا بھائی، سب شریعت کی کتابیں، مسلم پرسن اللہ ہے، ہمارے علماء یہ بولے، ہمارے مرشد یہ بولے، فل. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ اپنی طرف اپنے خود کے لیے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. کس کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، اپنی طرف بلا لیتا ہے، اپنی طرف جو ہے توجہ لے کے جو اس کو جو ہے احکامات کی طرف لے جاتا ہے. کس کو؟ اس کی طرف رجوع کرنے والے. ینیب، جو ینیب رہتا اس کو. ینیب کے معنی کیا ہے؟ ادھر گیا انہیں شہد کا چھتا، شہد کا جو پٹا ہوتا چھتا، اس میں جو جتنے بھی جو مکھیاں رہتے ہیں ان کا تعلق وہ چھتے سے ہٹ کے دوسری طرف جاتا ہی نہیں، کہیں بھی نہیں جاتا ہو. الف نون با اس کا مادہ ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ شہد کے چھتے کے مکھیاں، وہ مکھیاں کدھر بھی جائیں گے ان کا تعلق چھتے کی طرف سے رہتا، دوسری طرف جاتا نہیں ان کا ذہن. اب انہوں جو کام بولے وہی کام کر لیتے ہوئے آتے، جس کا کام وہ کرنا ہے. اتنا جو ہے سسٹمیٹک ہے ان کا طریقہ.
ارے سائنسداں پریشان ہے آخر کیسا کرتے لوگ. اب وہ مکھیاں رہتے, مکھیاں جو ہے جاتے, وہ کہاں پھولا ہے دیکھ لے کے آتے, دیکھ لے کے آ کے چھتے کے پاس آ کے ایک پھرتے ہوئے ایک قسم کا پھرتے وہاں مکھیاں جو بھی ہے وہ سمجھ جاتے کتنی دور پہ ہے, کس مقام پہ ہے, سب اس پہ بتا دیتا. وہ ڈانس جو کرتے اس میں یہ مکھیوں کو سمجھ میں آتا, وہ مکھیاں آنے کی ضرورت نہیں, چلے آتے سیدھا وہیں جاتے. اتنے 1 کلومیٹر پہ 1.5 کلومیٹر 2-3 کلومیٹر کا رہتا فاصلہ, وہاں تک چلے آتے, جا کے وہ مکھیوں سے لے کے آتے. دیکھو کیسا ان کا دوسرا کام نہیں. اب وہ رانی مکھی پورے انڈے دے دیتی انہیں, پورے چھتے میں پورے انڈے دے دیتی انہیں. انڈے وہی 6 مگر اس میں کچھ لائن الگ الگ رہتے. وہ الگ الگ لائن میں مزدور مکھیاں الگ رہتے, رانی مکھی کے لائن الگ رہتی, نر مکھیوں کے الگ رہتی. قدرت کا نظام دیکھو. انڈا وہی لائن بالکل وہی, وہ لائن میں نر مکھیاں ہی پیدا ہوتے, وہ دوسری لائن جو بھی لائن ہے اس میں جو مادی پیدا ہوتے, باقی پورے جو ہے لیبر پیدا ہوتے. قدرت کا نظام ایسا ہے. وہ کیوں؟ وہ اللہ تعالیٰ ان کو جو وہی کرا, وہی بولے یار, وہی مطلب ان کو پروگرام دے دیا, وہ پروگرام سے ہٹتے نہیں وہ لوگ, ان کو دوسرے کام کرتے ہی نہیں. تو ویسی ذکر جو یونیب کا جو ذکر کرے, اناب بولتے, یونیک بولتے, منیب, کئی ناموں سے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں, یہ ہمارے لیے بولے. اب ہمارا کیا کام ہے؟ اپنی زندگی کو اس کے لیے وقف کر دینا, ہمارے جان اور مال کو بیچ دینا اس کے ہاتھ, اس کو دے دیے بھائی یہ تم مرضی, تم کچھ بھی کرو بھائی. اب ہم کسی کو دیتے پیسے, بچے کو دے دیے 100 روپے دے دیے سمجھو, ہم پوچھتے کہ تم کیا کیا کرتے, پوچھتے کیا؟ اس کو مرضی اس کی جو بھی کرنا ہے کر لو. تو ویسی اپنی جان اور مال اللہ کے ہاتھ پہ بیچ دیے ہم. بیچے تو کیا ہو جاتے ہم؟ انہیں جو بولا میں کرتا, انہیں جہاں خرچ کرو بولے تو میں وہاں خرچ کرنا, میں جہاں کام کرو بولے تو وہ کام کرنا. زندگی کے ہر موڑ میں اپنی خواہش نہیں رہنا, اپنی خواہش بالکل ختم کر دینا. خواہش کیا ہے بھائی؟ تمہارے کو دنیا کی حکومت دے, تم بول رہا, اگر تم اس پہ چلیں گے تو دنیا کی حکومت تمہارے ہاتھ میں دے دیتے, تم کو سپر پاور بنا دیتے. بول رہے ہم سپر پاور بننا نہیں چاہ رہے ہیں, ہم وہی جو ہے بھکاریوں کے ویسا رہنا چاہ رہے ہیں. ایسی زندگی بہت اچھی ہے. وہ آج جو دنیا میں مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ تباہی ہے سمجھو نا. آج ہندوستان نہیں پوری دنیا کے مسلمان جو شادیاں کرتے ہیں انتہا کر دینا سمجھو نا. خرچ میں, ایجوکیشن میں کچھ بھی نہیں ہے, تعلیم میں کچھ بھی نہیں ہے, وہ تعلیم کی توجہ نہیں ہے. بس مدرسے چل رہے ہیں, مدرسے میں کیا ہے, اس کو ایسا بٹھا کے ایسا کر کے اس کو جو ہے پڑھاتے, اس کو چلنے برابر نہیں آتا, سپاہی بنتا انہیں, چلنے نہیں آتا برابر صحیح. ایک عام آدمی جیسا چلتا ویسا نہیں چلتا انہیں, کوئی ادھر ادھر ڈھلتے ہوئے چلتا انہیں. ارے کمزور, صحیح ہے غلط ہوا, تم پورا نہیں پڑھے, تم نہیں پڑھے انہیں پورا, تو سمجھ ہے نا, ویسا کمزور ہو جاتا انہیں. جسمانی طور پہ کمزور ہوتا, وہ عقلی طور پہ اس کو پورا کمزور کر دیتے. کیا کم کر دیتے؟ ہم جو پڑھائیں نا وہی صحیح ہے, اب اس سیٹ کے دوسری بات نہیں کرنا. اب میں کل بولا نا, اب ان کی شریعت میں جو ہے, میرے والد میری ماں کو ایک عورت کو شادی کر کے لائے, وہ ماں ہو گئی میری, اس کے پہلے شوہر کی بیٹی کو میں کر لینا, شریعت یہ ہے ان کی. وہ ماں ہے میری, اس کے پہلے کے ہوں دو, بعد کے بھی ہوں دو, میرے باپ کے بھی ہوں دو, سب بہنیں ہی چھوٹے. اب انہوں کوسا کی نکال کے کہاں ہے قرآن میں بتاؤ, کہاں حرام بول کے لکھا ہوا ہے؟
ارے تمہارے باپ دادا چچا جو بھی ہیں، جن عورتوں سے وہ لوگ نکاح کرے ہیں، ان سے تم نکاح نہیں کرنا، ماں سے نکاح نہیں کرتا ہے۔ ماں بولنے کے بعد اس کی اولاد پوری بہن بھائی رہتی۔ یہ شریعت صحیح شریعت ہے۔ اب چچا چچی کی جو ہے نکاح کر سکتے، چچا مر گئے، چچا چچی سے نکاح کر سکتے۔ اب چچا کی بیوی کو نکاح نہیں کرنا بول کے ہے نا، تو یہ لوگ وہ نہیں بولتے وہ عبادت کا الگ ہے، اس کا الگ ہے۔ ان کو ویسا سمجھائے، سمجھانے کی وجہ سے وہ لوگ پاگل، کچھ بھی نہیں معلوم۔ ہم جو پڑھے آ رہے اتنے سال 15-20 سال پڑھے، ہم کو معلوم ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں پڑھا، اس کو کیا معلوم۔ عقل کے اندھیرے تھے۔ آج دنیا تباہ کر دی وہ لوگ، اسلام کو تباہی میں لے کے آئے۔ اتنے بڑے بڑے مدرسے قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ کے قرآن کو بالکل نہیں سمجھتے۔ وہ لوگ سمجھتے حدیث کو فقہ کو، بس وہ ان کے ذہن میں بٹھا کے ان کو باہر نکالتے مدرسے سے، اپنے وہی چڑھاتا انہیں۔ اور وہ بھی کیسا؟ فرض کرو دیوبند میں پڑھا انہیں، یا دیوبند کے شاخوں کے مدرسے میں پڑھا، تو دیوبندی ذہن ہی رہتا اس کا۔ بریلوی مسلک والے کے مدرسوں میں پڑھے تو بریلوی مسلک کا ذہن رہتا۔ اب یہی جماعت اسلامی آتی، جماعت اسلامی کے ہر ایک مدرسے کے اپنا الگ ہے، وہ عقیدہ بنا کے بھی جاتے۔ تو فرقے سمجھو، فرقے بنا لے کے کر سمجھو۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اور انہوں نے تفرقہ نہ ڈالا، فرقے نہیں بنا لیے۔ بتانے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک انداز ہے، پہلے نفی کرتے فرقے، لا الہ، نہیں کوئی الہ، نہیں کوئی حاکم، وہ طریقہ بات کرنے کا اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، مگر کوئی بھی نہیں الہ سوائے اللہ کے۔ اسی واسطے یہاں بھی وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اور نہیں فرقے بنا لیے، تفرقہ کر دیے، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا، قرآن آنے کے بعد بھی وہ لوگ تفرقے پیدا کر لیے، فرقے بنا لیے۔ یہ رکھ کے ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بینہم، اور اگر نہ فیصلہ کر گزر چکا ہوتا آپ کے رب کی طرف سے، تو ایک مدت مقررات کو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ اگر کرنا چاہے تو شرک کرتے سزا دینا اگر چاہتا تو ساتھ ہی سزا دے سکتا تھا انہیں، مگر اللہ تعالیٰ ویسا نہیں، انہیں حساب کتاب کا دن مقرر کر رہا ہوں، وہ ٹائم آنے کے بعد میں حساب کروں گا۔ میں اب تم دنیا میں جو کر لینا کر لو، تمہاری منچاہی زندگی گزار لو، اور آخرت میں تم کو حساب دینا پڑے گا۔ اتنا کلیئر بتا دیا اللہ تعالیٰ۔ اگر پکڑنا چاہے تو پکڑ سکتا تھا نا، میں شرک کرتے ساتھ ہی سزا نہیں ہے، سزا چانس دے رہا آپ نے، یعنی بچو، اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچ جاؤ۔ بچیں گے تو تم جو ہے کلیئر ہو کے آ جاؤ، توبہ کرو بھائی، ہو گیا نا، ٹھیک ہے۔ اب تھوڑی دیر پہلے میرے سے گناہ ہو گیا، سمجھو ہو گیا، سمجھو اب میرے کو یاد آ رہے میں گناہ کر دیا، میں توبہ کر لیا، میں توبہ کریں میں تو پھر نہیں کروں گا، معاف کر دیتا اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم ہے۔ اب سوچو مت، ارے اب زندگی تمام کرتے رہنا بھائی، زندگی تمام کرے بھی تو یہ عمر میں بھی، میری اس وقت 80 سال کے قریب ہے، اب یہ عمر میں بھی میرے کو یاد آ گیا میں گناہ کے کام کرا، میں آج بھی میں توبہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ میرے کو معاف کر دیتا ہے، یہ اللہ کا حکم۔ مگر موت کے وقت اگر کوئی معافی چاہا نہیں، موت معاف۔ اب لوگ جو ہے بولتے ارے انہوں پڑھتے وقت کلمہ پڑھے، بھائی وہ کلمہ پڑھو، کچھ بھی پڑھو، زندگی میں ہوش حواس رہے وقت عمل میں تبدیلی لا لینا، توبہ کر لینا، توبہ کرے تو توبہ قبول ہوتی۔ کیونکہ فرعون جو ہے مرتے وقت بولتا میں
موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتا ہوں. اللہ تعالیٰ بولے تیرے قبول نہیں ہوتی بولے. پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ جو ہے 2 جگہ اور ایک جگہ بولے زندگی تمام جیسے کفر کرتا رہا اور موت کے قریب انہیں توبہ تو توبہ قبول نہیں ہوتی بولے. انہیں کلمہ پڑھو کیا کلمہ پڑھے تو کلمے کا مطلب ہی نہیں معلوم میرے کو. میں کلمہ پڑھ لے رہا ہوں, کلمے کا مطلب معلوم ہی نہیں میرے کو. کلمہ تو پڑھ رہا ہوں میں ہی, ہر فرقے سے تعلق ہے میرا, ایک کسی بھی ایک فرقے سے تعلق ہے, وہ فرقے کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں. قرآن کے مطابق میری زندگی نہیں ہے, وہ شریعت کے حساب سے چل رہا, وہ شریعت ہے. شریعت اسلامی بولے تو ان کے ذہن میں یہی بٹھا دیتی ہے کہ جو فرقے کے کتابیں ہیں وہ اس پہ چلا تو نا مسلمان ہے. اب بنیادی تعلیم بولتے ہیں ہمارے کو, بچوں کو بنیادی تعلیم دینا ہے. بنیادی تعلیم کیا دیتے؟ کلمے 5 کلمے 6 کلمے 6 کلمے سکھا, زبانی یاد کراتے, اس کے مفہوم گفہوم کو جو زبانی یاد کراتے, 40 حدیثاں سنا دیتے, یاد کرا دیتے, نماز پڑھنا وہ سکھا دیتے. ختم. بنیادی تعلیم. بنیاد بولے تو گھر کی بنیاد مضبوط ہونا, وہ مضبوط رہے تو اوپر کی عمارت جو ہے صحیح رہتی ہے. بنیادی تعلیم وہ ہونا چاہیے, شرک کیا ہے معلوم ہونا اس کو, کفر کیا ہے معلوم ہونا, یعنی نفاق کیا ہے معلوم ہونا, یہ چیزیں معلوم ہونا, فسق کیا ہے معلوم ہونا. یہ معلوم ہے تو بچہ بچتا. اب اس کو جو ہے نماز پڑھنا سیکھ گیا, چند سورے سیکھ گیا, چند جو ہے دعائیں سیکھ گیا, وہ کر جاتا, مسلمان ہو جاتا. شرک کیا ہے معلوم ہونا, کفر, نفاق, فسق, فجور, یہ جتنے بھی معلوم ہوتا, خواہشات, یہ تعلیم دی ہے تو وہ بچے کے ذہن میں بیٹھتا, انہیں نہیں کرتا. ہمارے علماء بڑے بڑے علماء بیٹھ کے یہ بنائے بچوں کی تعلیم, بنیادی تعلیم. تو کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے, ان کے ایک بیٹھ کے خالی کہیں کو رہنا, بچہ بھائی یہ پڑھ لیے تو ہو جاتا, مسلمان ہوتا, ذبح کرنے آ گیا تو ہو گیا, بس ختم. کچھ بھی نہیں, فاتحہ دینے آ گیا تو ہو گیا. نماز میں جو یہ پڑھ لیے تو کیا پڑھ رہا ہوں میرے کچھ نہیں معلوم. لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا ہے میرے کو نہیں معلوم. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. اور بے شک جو لوگ اس کے بعد کتاب کے وارث بنائے گئے, البتہ وہ اس سے تردد میں ہیں, یعنی شک میں ہیں, شک میں ڈالے ہوئے ہیں. کتاب میرے پاس ہے کتاب, کتاب میں شک ہے میرے کو. کیوں بول رہے ہیں شک ہے؟ بلکہ وہ دوسروں کی کتاب میں پڑھ کے صحیح سمجھ میں آ رہا ہے میرے کو, اس میں نہیں سمجھ, میں غور نہیں کر رہا ہوں. اس میں حنفی شریعت پڑھ کے طریق پہ چل رہا ہوں, شافعی کے چل رہا ہوں, شیعہ کے چل رہا ہوں, بریلوی کے چل رہا ہوں, کوئی سے بھی جماعت سے جس تعلق ہے میرا, ان کے طریقے پہ چل رہا ہوں. مطلب ہے کہ قرآن میں شک ہے اس کو, یعنی قرآن پہ اگر چلا تو میں جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, بلکہ اس کو سمجھ میں آ رہا. حدیث دیکھ کے قرآن کے حساب جو حدیث ہے وہ حساب سے دیکھ لیتے ہوئے میں چلا تو میں جنت میں آتا ہوں, نہیں تو یہ قرآن سے نہیں جاتا ہوں. یہ ذہن میں ہمارے آیا نہیں, قرآن میں شک پیدا کر رہا ہوں, شک کر رہا ہوں. اگر قرآن میں شک نہیں ہے بولے تو اس کو دیکھتا ہوں, اس میں کیا ہے دیکھتا, اس میں ہے اس پہ عمل کر لیتا, ختم. یہ ایسے راستے پہ لے جاتی, انسان کسی قسم کا کوئی تکلیف نہیں ہوتی, پورے انسانوں سے محبت رکھتا ہوں. کل سورہ مائدہ جو ہے 5واں سورہ مائدہ ہی نام, تو ہم شروع کرے. وہ پہلے رکوع میں جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, تم کو مکے سے جو نکال دیا, اپنے گھروں سے, مکے سے, شہر سے نکال دیے, جب ان سے معاملات ہوتے یا جنگ ہوتا تو ان سے زیادتی مت کرو. کیا کیا نہیں کرے وہ لوگ, کئی مسلمانوں کو شہید کرے, بلال رضی اللہ تعالیٰ کو تو انگاروں پہ لٹا دیتے, اوپر پتھر رکھ دیتے,
کوڑوں سے مارتے تھے، کئی لوگوں کو بے حساب تکلیف پہنچائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے، ان کو وہاں سے چلے آنا پڑا، حکم آ گیا چلے آؤ نا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ زیادتی نہیں کرنا تھا ان کے ساتھ۔ اب زیادتی اگر فرض کرو میں غصے سے بھی بات کرا، اس کو بھی رہتا دل میں ان سے ہمدردی کرا، ہاں بھائی ٹھیک ہے انہوں میرے پہ ظلم کرے، پر اب میں ان سے ظلم کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ اگر میں ان سے ہمدردی کرا تو انہیں متاثر ہو جاتا ہوں، انہیں بولتا کیا آدمی ہے بھائی۔ اب وہاں پیش کیا کرے؟ اسلام کو پیش کرے۔ اسلام کا نظریہ یہ ہے، ہم اسلام مسلمان ہیں لہٰذا تم پہ ظلم نہیں کرتے، آیت کے حساب سے ہم ظلم نہیں کرتے۔ اب کون دشمن رہتا بھائی؟ کوئی بھی نہیں رہتا دشمن۔ اسلام کا جو ہے مادہ جو ہے روٹ ورڈی جو ہے سلامتی ہے، خود سلامتی رہتا ہے تو پورے دنیا کے لوگوں سے سلامتی سے رہتا، بس اسے کسی قسم کا کوئی بغض کینہ کپٹ کچھ نہیں رہتا، انہیں سب کو اچھا سمجھتا ہے، سب کو اچھا۔ اگر کچھ خرابی ہے تو ہو سکتا میرے میں خرابی ہے سمجھتا ہوں۔ اگر کوئی فرض کرو کوئی اگر میرے خلاف بولا تو سمجھو انہیں پہلے اپنا محاسبہ کرتا، مسلمان ہے تو کیا کرتا؟ اپنا حساب کر لیتا، محاسبہ کر لیتا، انہیں بولا تو کیوں بولا بھائی؟ کچھ میرے میں خرابی ہے کیا؟ کچھ خرابی ہے تو ہی بولا ہوں گا، بلکہ ایسا مسلمان کرتا، محاسبہ خود میں کر لیتا، انہیں بولا ہی کیوں نہیں، انہیں ایسا کرا ہی کیوں میرے خلاف؟ تو محاسبہ اپنے آپ میں کر لینا، دوسروں کا چھوڑ دینا۔ میں ان کا حساب لینے والا نہیں ہوں بھائی، میرا حساب میں لینا ہوں، میرے میں غلطیاں ہو رہی ہیں کیا ہی دیکھ لینا، بس میری غلطیاں دیکھے تو یہ سمجھو امن سے رہ سکتا، انہیں سکون کی زندگی گزار سکتا۔ اب دوسروں کے لے کے بیٹھیں گے، دوسرے ہے بھائی دشمن ہیں، مکے والے دشمن تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری فوج لے کے اندر داخل ہوئے، کسی ایک کو کچھ بھی نہیں بولے، سب کو معاف۔ اندازہ لگاؤ پھر ہم کیا کرنا؟ ان کے طریقے پہ چلنے والے ہیں نا بھائی۔ فرض کرو ہمارے ساتھ کوئی جو ہے کرا، سمجھو کچھ بھی کرا تو معاف کر دینا۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ صاف بتا رہے ہیں، کوئی آدمی تم پہ ظلم کیا تو تم کو حق ہے کہ تم اتنا ظلم کر سکتے، جتنا انہیں ظلم کرا اتنا ہی ظلم کرنا، مگر اگر تم انہیں معاف کر دو گے، اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ہم اللہ کی بخشش ہونا نہیں تو اس کو بدلہ لے لینا، سمجھ رہے؟ بدلہ لینا، اللہ بخش دے تو ورا میرے کو، اس سے بڑی کیا چیز ہونا؟ نہیں میں بدلہ نہیں لیتا ہوں، میری ضرورت نہیں بدلہ لینے کی، میں معاف کر دیا، بس ختم۔ کیا جو بتاتا ہے قرآن پڑھو بھائی، صحیح ڈھنگ سے پڑھو، صحیح ڈھنگ سے سمجھائے تو جو ہے انسان بنتا، نہیں تو آدمی رہتا، فزیکلی جانور کی ویسا رہتا، ختم۔ اس میں ہمارے میں کچھ فرق نہیں تھا۔ آج جو معاملہ جتنے بھی مسلمانوں کے، کیونکہ کتاب رکھ کے جو کر رہے ہیں نا، بہت افسوس کی بات ہے۔ ہاں کتاب نہیں ہے ان کے پاس، جیسے دوسرے غیر مسلم ہے ان کے پاس کتاب نہیں ہے، وہ الگ بات ہے۔ وہ کل روزے محشر میں میرے کچھ پوچھیں گا، تو قرآن کے حساب سے عمل کر کے بتایا کیا ان کے سامنے؟ پوچھیں گا، میرے کچھ پوچھیں گا، کیوں نہیں انہیں عمل نہیں کرا تو میرے کو پوچھیں گا نا انہیں، تو عمل کر کے بتایا کیا؟ خالی تقریر کر کے کرا، عمل کر کے تو نہیں بتایا۔ تو یہ چیزیں جو ہے ہم ایک ایک چیز کو، قرآن کی ایک ایک آیت کو جو ہے ہم غور کرنا، تو ہم فرقوں میں نہیں بٹنا، امن کی زندگی گزارنا۔ ایسا فرقوں میں اگر بٹے سمجھو ہمارا معاملہ بہت بھیانک ہوگا، جو جہنم میں جانے کا رہتا۔ سورہ آل عمران 102 تا 100
5 سورہ نمبر 3 صفحہ نمبر 151. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اب یہاں سوال یہی پیدا ہوتا جو ایمان لائے بول کے بول رہا اللہ تعالیٰ جو بول رہا جو لوگ ایمان تم لوگ جو ایمان لے آئے میں ایمان لایا ہے نا بھائی. اب میرے کو بتانے کی کیا ضرورت, میرے پاس قرآن ہے سب ہے. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہا کہ تم ایمان لائے بول کے بول رہے نا بھائی. اب میں جو بتاتا ہوں اس پہ کام کرو. کرتے نہیں کرتے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے قانون کو توڑنے سے بچو جیسا کہ اس کے قانون پہ چلنے کا حق ہے, اور نہ تمہیں موت آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم بن کے مرو, فرما بردار بن کے بنو, امن والے بن کے بنو, سلامتی والے بن کے مرو. منمانی زندگی گزار کے مت مرو, اللہ کے احکامات پہ چلتے ہوئے امن کے ساتھ سلامتی کے ساتھ رہتے ہوئے مرو. اب دل ہمارا جسم, ہمارے آنکھ, ہمارے خیالات پورے جو ہے شیطانی خیالات رکھ لے کے میں مروں گا, کہاں سے ہوں گے ہماری زندگی؟ اللہ معاف کر دے گا. اکثر لوگوں کا خیال اکثر جو رہتا اللہ کی فرما برداری ہے, مسلم جو رہتا انہیں دوسروں کے تعلق سے نہیں سوچتا, صرف میری فکر رہتی اس کو. دوسروں کے تعلق کیا رہتا بولے تو میں اس کی اصلاح کیا کروں. اگر فرض کرو کوئی جو ہے اللہ کے خلاف کام کر رہا ہے تو اس کی اصلاح کی فکر رہتی, اس سے دشمنی نہیں رہتی اس سے. جیسا ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ آیا, ہائی بھائی انہیں ٹی بی کا پیشنٹ ہے, وہ ٹی بی میرے کو بھی لگ سکتی, کئی بیماریاں ہیں ڈاکٹر کو لگ سکتی. جب ڈاکٹر آیا تو اس سے ہمدرد رہتا, اس کا ہمدرد بنتا, اس کو جو ہے اچھی سے اچھی دوا دے کے ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. تو یہ ایک مسلم ایسا ہونا, سامنے والا تمہارا دشمن ہے یا کچھ بھی ہے, یا انہیں جو ہے غلط طریقے پہ چل رہا, اس کے ٹریٹمنٹ کا سوچ رہا ہوں, اس کی بھلائی کی طرف لانے کی کیا کوشش کر کے اس کو بھلائی کی طرف لے کے آؤں. اب میں بھلائی کی طرف پہ لانے کا نہیں سوچ رہا ہوں میں, اب اس کے تعلق سے میں سوچ رہا ہوں کہ اب میں کیا کروں, اس کو دے دوں زہر, کچھ بھی کر کے اس کو جو ہے ختم کر دوں. ایسا نہیں. ایک ڈاکٹر مثال ہے بھائی. کئی چیزیں ایسے اللہ اور بندے کا تعلق جو رہتا نا, ماں باپ کا تعلق, بچوں کا تعلق, دیکھ لو آپ, اللہ کا بندوں کا, ماں باپ کا بچوں کا, اللہ اور بندوں کا, ڈاکٹر کا, پیشنٹس کا. یہ کئی چیزیں ہمارے سامنے رہتے, سب سامنے رہتے, وہ سامنے دیکھ کے ہم غور کرتے رہنا. کیوں بھائی؟ ماں باپ جو ہے بچے جو الٹے سیدھے بھی کرے تو گھر کو آئے تو کھانا نہیں دے کے نہیں سلاتے, برابر کھانا دے کے سلاتے, ان کی ضرورتوں پورے کرتے. سنو نا, مت سنو, اللہ بھی ہم کو بے حساب دے رہا, یہ انتہا نہیں. خالی ایک سانس جو ہے نا, یہ ایک سانس کو روک دیا تو ختم. دے رہا, برابر دے رہا, آکسیجن ہمارا برابر دے رہا, اندر سے گندگی نکلوا رہا, کاربن ڈائی آکسائڈ نکلوا رہا, اور آپ مجھے آکسیجن اندر گئے جیسا نظام بنا دیا ہم نے. اس کو نہیں مانتے, مت مانو, وہاں ہے نا حساب, وہاں ہم حساب کر لیں. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, اور مضبوطی سے پکڑو رسی کو, اللہ کی رسی کو سب مل کر. حبل مانے رسی,
رسی کیا؟ ایک رسی، حبل، حبل کے معنی ایک رسی ہوتی، ایک رسی کیا ہے؟ قرآن ہے، اللہ کی رسی، اللہ کی کتاب، ایک کتاب کو مضبوطی سے پکڑو سب مل کر، سب کو الگ الگ نہ بولے تمہارے وہ کی کتاب پڑھو، وہ کتاب پکڑو، وہ پکڑو، ان کے کتابیں سب، ہاں تم دیکھنا ہے دیکھو بھائی، اگر کچھ اس میں اچھی ملتی ہیں وہ رسول کی طرف منسوب مت کرو، اپنا لو، اچھی بات ہے۔ ابھی میں ایک کتاب لے کے آیا، راشد ساز، سنے تم راشد ساز؟ پروفیسر ہیں انہوں جو اردو لکھتے ایسی لکھتے کہ آج سمجھ میں نہیں آتی، وہ کچھ کتابیں لکھے ہوئے، اسباب زوال امت بول کے کتاب لکھے، پہلی جلد دوسری جلد، اس میں ایسی اردو ہے کہ وہ آج کے مسلمانوں کو، اردو جاننے والوں کو نہیں آتی۔ اب میں پرانے سے پرانے 150 سال پرانی کتابیں پڑھا، اس سے دقیق ہے اردو۔ اب دوسرے کتابیں لکھے تو ذرا صحیح ڈھنگ سے لکھے، بولیں گے بارے لکھے گا کو بولے تو، ہم ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی، یہاں آئے تھے پروگرام میں، ملاقات مگر کم بات چیت نہیں کرتے انہوں، مگر اچھے خیالات کیا انہوں، شرک کے تعلق سے، اب تفرقے فرقوں کے تعلق سے انہوں بہت کام کرے انہوں ایسا۔ تو یہ جو ہے ایک رسی کو مضبوط سے پکڑو۔ اب ایک صاحب بیان کر کے بولو حبل کے معنی قرآن ہے، اور ایک حدیث بھی ہے، قرآن اور سنت بول کے بھی حدیث ہے۔ اب انہوں جو لوگ ہزاروں سبوں لوگ سن رہے ہیں، اس میں انہوں بول رہے ہیں، اب کیا بولنا ہے انہوں، کیسے لوگ ہوں گے بھائی؟ یہ جو عربی میں جو حبل ہے، حبل کے ایک رسی بول کے ہے وہ، اب ایک کو دو کر دیا تم، حدیث قرآن اور سنت بول دیے۔ اب میرے ویسا نہیں معلوم ہے، سنے کیا کرتا ہوں نے، ارے نہیں حدیث بھی ہے سنت بھی ہے، قرآن بھی ہے سنت بھی ہے بھائی بول کے انہیں عمل کرتا ہوں۔ یا ایک رسی، ایک اللہ کی ایک رسی کو، اللہ کی ایک کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، واعتصموا، مضبوطی سے پکڑو سب مل کر، جمیعاً سب مل کر، ولا تفرقوا، تفرقے مت پیدا کرو، فرقے مت بنا لو۔ اس میں تفرقہ آتے کیا ہوتا؟ فرقہ، میرے خیالات الگ، تمہارے خیالات، جیسے جیسے خیالات بدلتے سب الگ الگ ہو جاتے، ایک جنے شافعی ہوگا، ایک حنبلی ہوگا، ایک شیعہ ہوگا، فلاں ہوگا، سب ہر ایک الگ الگ فرقے بنائیے۔ کیوں بنائے؟ اس کتاب کو چھوڑنے سے، اس کو مضبوط سے نہیں پکڑے۔ ہاں پڑھیں گے بھائی، ترجمہ پڑھ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں، مگر میرا عمل پورا وہی۔ آج ہندوستان میں جو ہندو ہیں، ہندوؤں کی شریعت کی جو کتاب ہے منوسمرتی، منوسمرتی، میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے میں خریدا میں اس کو کتاب کو، وہ کتاب کوئی بھی ہندو نہیں پڑھتا، کوئی پڑھتا ہی نہیں وہ کتاب، پر وہ زمانے میں وہ کتاب جس وقت لکھی تھی، وہ حکومتیں تھیں ہوں گے ہندوؤں کی، وہ لوگوں میں اتنا پھیلا دیے وہ، آج ہر ہندو اس پہ عمل کر رہا، معلوم نہیں ان کو، وہ کتاب پڑھتے ہی نہیں، کسی کے گھر میں نہیں ملتی، برہمنوں کے بھی نہیں ملتی وہ کتاب تقریباً۔ اب چھوت چھات کا ہے، دھیڑ ہے، دھیڑ کو چھینا نہیں، اس میں لکھا ہوا ہے، اس کو کتاب میں دیکھا ہی نہیں انہیں، مگر عمل کر رہا۔ تو آج جو ہمارے پاس جو جتنے کتابیں شریعت کی جو کتابیں ہیں، حنفی، شافعی، حنبلی جو بھی ہے، کس کے گھر میں ہے؟ کس کے گھر میں بھی نہیں ہے، مگر ہم غائب وہ کتاب نہیں دیکھ کے بھی اس پہ عمل کر رہے ہیں، اس پہ ایمان ہے ہمارے، ان کے کتابوں پہ ایمان ہے، اس پہ نہیں ہے ہمارے کو ایمان، اس میں شک میں ہم شک میں رہے تو دوسرے کتابوں پہ توجہ لیتے نا بھائی، دوسرے اس پہ توجہ لیتے، تو اس میں شک کر رہے ہیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اور یاد کرو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو۔ کون سی نعمت؟ یہ قرآن کو جو اللہ تعالیٰ بھیجا، وہ نعمت یاد کرو، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ یہ کب کی بات ہے؟
اسلام سے پہلے کے جتنے بھی جماعتیں رہتے تھے ان کے تعلق سے بول رہے ہیں. آج ہمارے جماعتیں بھی ویسی چیز سمجھو. آج ایک کے دشمن ایک ہے, ایک کافر بول لیتے, اس کی مسجد میں انہیں نہیں آئے تو جو ہے وہ مسجد پہ قبضہ کرے تو دوسرا آ کے قبضہ کر لیتا. کیسا ایسا کیسا ہوتا؟ ہماری مسجد ہے, دوسرا آ کے کیسا یہاں کرتا ہوا عمل نہیں کرنے آتے, جھگڑے ہوتے. کئی تو یہ جو خاص طور پہ عرب علاقوں میں عراق ہے, ایران ہے, عراق کے خاص طور پہ عراق میں شافعی اور سنیوں یہ حنفیوں کی کئی جنگیں ہوئے, دونوں ہی مسلمان ہیں, شافعیوں کی حنفیوں کی کئی جنگیں, کئی گاؤں برباد ہو گئے, پورے صاف کھنڈیرا عراق کے اندر کئی علاقے ہوئے. آج نہیں ہے, وہ زمانے میں ایک زمانے میں. یا ادھر شیعہ لوگوں سے, سنیوں سے, شافعیوں سے, ہم یہ حنفیوں سے, شافعی حنبلی کے بہت ہوئے, بے خطرناک جنگیں. جیسا اس میں عیسائیوں میں بھی کیتھولک پروٹسٹنٹ, ان لوگوں کے جنگیں ہوئے فرقے. تو ویسے یہودیوں میں جنگیں ہوئے, ان کی بھی جماعتیں بنا لے کے وہ لوگ سب میں. وہ پہلے کتاب آئی, کتاب آنے کے بعد اس میں جو ہے عالمہ نہیں ایسا نہیں چلنا, ایسا نہیں چلنا بول کے فرقے بنائے, فرقوں میں فرقے جنگ. تو وہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی, تو تم اس کے فضل سے بھائی بھائی ہو گئے, اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے, اس نے تمہیں بچا لیا. جو فرقے بنا لیے نا, ان کو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تم آگ کے گڑھے پہ دشمن تھے, آگ کے گڑھے کے پہ تھے, جہنم کی طرف جانے والے تھے. ہم نے کتاب نازل کی, یہ کتاب کے ذریعے سے تم کو بھائی بھائی بنا دیے. اب جھنڈے والوں کو ہمارے سے تعلق ہے, کیوں نہیں ہے؟ فرقے بنائیے. میں بھی ایک فرقہ ہوں, انہیں بھی ایک فرقہ. میں جماعت اسلامی کا ہوں یا تبلیغ جماعت کا ہوں, کسی بھی جماعت کا, انہیں جھنڈے والا ہے, انہیں دشمن سمجھتا ہے, میں بھی دشمن سمجھتا ہوں. اگر کوئی خالص قرآن پہ چلنے والا مسلم اگر ہو گیا, جھگڑا ہی نہیں, سب اخوان ہو جاتے, بھائی بھائی ہو جاتے. فرقے بنتے, بھائی بھائی نہیں ہے, تم دشمن ہے, ایک کے ایک دشمن ہے. کیا ان عالمان یہ پڑھے نہیں کیا؟ کتاب پڑھے, پر ان کا ایک رہتا, ان کا ایک کیبنٹ رہتی ہے, ایک صدر رہتا, وہ سیکریٹری رہتے, فلاں ان کا ایک رہتا, ڈامنیشن رہتا. ارے یہ حضرت کے حساب سے چلنا بھائی, اب نے وہی چیز لے کے چلتا ہونے, بس ختم. سب جانتے, نہیں جاننے کا سوال ہی نہیں. اب میں دیکھا یہ جو جھنڈے گنڈے والوں کی جو جلسوں میں گیا, آ کے ٹھہر کے تقریر کر رہا, بے تکی تقریر کر رہا, انہیں من میں آئے جیسا بول رہا. بڑے بڑے عالمہ بیٹھے ہوئے وہاں, بڑے بڑے, کس نے بھی روکتا نہیں اس کو. بے تکی کدھر کے لے کے چلے آ رہا, اللہ کے خلاف گئے جیسے باتیں کر رہا ہوں. بیٹھے میں بڑے بڑے, کچھ بھی نہیں, آنکھیں بند کر لیے, کان بند کر لیے, بیٹھے. یہ حال رہتا جماعت بندی کا, ایسا رہتا, اندھے ہو جاتے لوگ. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون. اسی طرح وہ تمہارے لیے اپنی آیات واضح کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. یہ کھول کھول کے بتا رہا اللہ تعالیٰ, اگر تم فرقے بنا لیے تو تمہارا معاملہ کیا ہوتا. تم ہدایت کرو, ہدایت پہ آ جاؤ, کھول کھول کے بتا رہا ہوں میں, تم سمجھو, مت جاؤ کسی فرقوں میں, مت جاؤ. فرقوں کے ساتھ اپنے خواہشات پہ بھی نہیں جانا, کیونکہ کئی آیتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کیا تم اس شخص کو دیکھے جس نے اپنے خواہش کو الہ بنا لیا؟ کیا تم اس کو ہدایت دے وکیل بن سکتے؟ کیا تم اس کے وکالت کر سکتے؟ کیا تم اس کو ہدایت دے سکتے؟ نہیں دے سکتے. جو آدمی اپنی خواہش پہ چلنے والا ہے اس کو ہدایت دے ہی نہیں سکتے. اس کے ذہن میں کبھی بھی رہتا میری زندگی ہے بھائی, میں اپنے حساب سے چلنا چاہ رہا ہوں, کون کہیں کو بولنا ہمارے.
कौन कहीं को नहीं, अल्लाह कहीं को बोलना है वो, समझ रहे हैं। मेरी ख्वाहिश है, अगर बोला समझो कोई बड़े आदमी आके बोले अरे नको भैया ऐसा शादी मत करो बोले, तो उन्होंने कौन जी बोलने को आते हमारे, उन्होंने हक की बात, अल्लाह की बात को पेश करे उन्होंने। इन्हों समझ रहे हैं वो बड़े आदमी बोले, वो बड़े आदमी नहीं, अल्लाह की बात का इनकार कर रहा उन्हें, उन्हें अपनी ख्वाहिश के वास्ते अल्लाह की बात को इनकार कर देता। अब ऐसे लोगों को अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं, तुम हिदायत नहीं दे सकते, ए रसूल तुम उसको हिदायत ही नहीं दे सकते, उन्हें गुमराही के गड्ढे में ऐसा चले गया तुम वापस नहीं ला सकते, तुम उसको वकालत नहीं कर सकते। तुम वकालत बोले तो तरफदारी, वकील है बोल क्या है, यानी तुम तरफदारी कर ही नहीं सकते, एक जगह है तुम हिदायत ही नहीं दे सकते, मामला ख़त्म हो जाता। तो उस वास्ते अपन डरना, मेरी ख्वाहिश नहीं, अल्लाह की ख्वाहिश कि अल्लाह क्या चाहता मेरे से, मैं उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना बोल के अपना समझ लेना। सुन रहे हैं, सो जा रहे हैं। वला तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यामरूना बिल मारूफ व यनहूना अनिल मुनकर, और चाहिए कि तुम में से एक जमात रहे वो भलाई की तरफ बुलाए, खैर की तरफ, और अच्छे कामों को, मारूफ का हुक्म दे और इन मुनकिर का मुनकिर को रोके। एक जमात होना, वो जमात ऐसी होना, क्या करना उन्हें, भलाई की तरफ, खैर की तरफ बुलाना, कुरान की तरफ बुलाना, अल्लाह की तरफ बुलाना, और बुलाते हुए ये काम करना कि जहाँ भी मारूफ मतलब जो अच्छी बातें हैं, अच्छी चीज़ें हैं कुरान के, वो चीज़ों को आम करना, लोगों के सामने बताना अच्छी बातों को, और जो इनकार करने की बातें हैं, जो अल्लाह के क़ानून के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारने के हैं, उसको रोकना, एक जमात होना बोले। जमात है हमारे पास, जमात है, जमात अपनी जमात है, अपनी मसलक की जमात है। तबलीग वाले जमात निकालते, इन्हों भी निकाल दिए, कौन झंडे कुंडे वाले भी एक जमात निकाले, उन्होंने भी जाते गांव फिरते, उन्होंने मत तबलीग जमात की वैसा तो नहीं करते, दुनिया में जो उन्हें बड़ी जमात है, मगर कुरान के ख़िलाफ़ है वो लोग, कुरान नहीं पढ़ना, तर्जुमे से नहीं पढ़ना, तो उससे मतलब हुआ मुशरिक, पक्के मुशरिक है वो कितने लंबे दाढ़ियाँ हन दो, कितने कुर्ते पैजामे देखने में कितने अच्छे दिखने दो, पर अल्लाह के क़ानून के ख़िलाफ़ है। वह उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और यही लोग कामयाब होने वाले। कौन कामयाब होने वाले, वो जमात बनाना, और जमात के तहत जो है अच्छाई की तरफ बुलाना, नेकी की तरफ बुलाना, खैर की तरफ बुलाना, और जो है बुरे यानी अल्लाह के क़ानून को तोड़ने के जो काम है थे उससे बचाना लोगों को, वो जमात अच्छी जमात रहती समझिए। गौर करो, अब हम जो है सिर्फ 2 जगह के जो है बताए, और बहुत सी आयतें हैं इंशाल्लाह देखते जाएंगे, क्योंकि अपने को किसी मसलक से हमारा ताल्लुक़ नहीं रखना, किसी जमात से ताल्लुक़ होना। कोई भी बोला ना मैं जमात इस्लामी का हूँ, ना तबलीग जमात का हूँ, ना शाफ़ी हूँ, ना हम्बली हूँ, ना किसी जमात से मेरा ताल्लुक़ नहीं है। मैं सिर्फ मुस्लिम हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलने वाला हूँ। अरे तुम नमाज कैसा पढ़ते, जैसा भी पढ़ रहा हूँ बस अल्लाह के रास्ते पढ़ रहा हूँ, ये शाफ़ी की नहीं, हम्बली की नहीं, किसी भी नहीं समझो, या जो भी कर रहा हूँ मैं कुरान देख रहा हूँ, कुरान के हिसाब से मेरी ज़िंदगी गुजारना है। मैं अपने आप को जो है अल्लाह के हवाले कर दिया, बस ज़िंदगी मेरी उसी के हाथ में है, मेरा कुछ भी नहीं। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।